الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مثال سورہ الفتح میں ایک مالی کی طرح محمد الرسول اللہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو مالی محنت کر کے زمین کو گوڑ کے اس میں دانے ڈال کے اس کی رکھوالی کر کے پھر اس کو پانی دے کے دن رات اس کا پہرا دے کے ایک باغ کوئی لگاتا ہے یا اپنی فصل پیدا کرتا ہے، اور وہ فصل جو ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ ہوتی اگ کے وہ چھوٹے چھوٹے پودے جو لگائے تھے وہ خوشبودار جب پھول بن جاتے ہیں، یا وہ پودے جن کو بڑا کر کے دیکھا کہ ان کے ساتھ باغ بن گیا اور پھل لگ گیا، جس وقت پھل لگ جاتا ہے، پھول کھل جاتے ہیں اور فصل پک جاتی ہے، مالی جو ہوتا ہے پھر اس اپنی فصل کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ محنت کی تھی، کوشش کی تھی، یا اللہ تو نے مہربانی فرمائی، آج میرا باغ جو ہے یہ ہرا ہو گیا۔ اور یہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کی مثال بھی ایسے ہی دی ہے کہ مکہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ماریں کھا کے، تکلیفیں سہ کے، اپنی بیٹیوں کو طلاق دلوا کے دو کو، اور بھوکے رہ کے، بائیکاٹ کروا کے، گلے کے اندر رسا جس طرح ڈالتے ہیں کپڑا ڈال کے محمد الرسول اللہ کے گلے کو گونٹ دیا گیا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر بیت اللہ میں جب ہوتا ہے
آپ سجدے میں جب جاتے نماز میں تو وہ گندی اوجڑی لا کے محمد الرسول اللہ کے آپ کے سر کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ بڑی محنت اور کوشش محمد الرسول اللہ نے کی ہے اس باغ کو لگانے کے لیے۔ پھر یہ باغ جو تھا نا، اس کے ساتھ پھر ایک بندہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آ گیا، 100 ہو گئے، 1000 ہو گئے۔ اور یہ باغ جو تھا نا، اس کو دیکھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ مالی نے جب وہ باغ جو ایک ایک پودا لگایا تھا نا، مارے کھا کھا کے، تکلیفیں سہ سہ کے، ان پودوں کو جب محمد الرسول اللہ دیکھتے تھے تو آپ کیا قرآن مجید کہتا ہے یوجب الضراء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ یا اللہ، اکیلا محمد تھا ایک وقت تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج اتنے بندے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں۔ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ سعد ہے، یہ سعید ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اللہ، اتنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بڑا خوش ہوا کرتے۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ مالی جس وقت دیکھتا ہے نا کہ اس کے باغ کو پھل لگ گیا ہے، مالک کو پھر ایک فکر پڑ جاتی ہے۔ وہ فکر یہ پڑ جاتی ہے کہ اتنی محنت اور کوشش کے ساتھ یہ باغ لگایا ہے، یہ باغ کہیں اجڑ نہ جائے، اس باغ کو کچھ ہو نہ جائے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ بچے کو پڑھاتے ہو، پڑھ لکھ کے بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، فلاں، ماں باپ کی فکر ختم نہیں ہوتی، پھر یہ فکر ہوتی ہے یا اللہ اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ مالی کی فکر جو ہے نا کہ باغ کو دیکھ کے پھر وہ خوش تو ہوتا ہے لیکن فکر ساتھ لگ جاتی ہے، یہ میرے باغ کو کوئی ایسی بلا نہ آ جائے، ایسی وبا نہ کوئی ایسی تکلیف، یہ باغ جو ہے یہ اجڑ نہ جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے پھر وہ مالی سیانہ جو ہوتا ہے اپنی اولاد کو بلاتا ہے، اور میرے پترو، اور میں نے بڑی محنت اور کوشش کر کے یہ باغ جو ہے نا یہ بنایا ہے اور اس کو سنوارا ہے، آج باغ ہرا بھرا ہو گیا، پھل پھول لگ گئے، فصلوں پہ کھیتی میں دانے لگ گئے، میرے پتر اس کا خیال رکھنا۔ یہ مالی کی تیسری بات ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ میرے پتر اس کو کچھ ہو نہ جائے، خیال رکھنا۔ پھر ایک چوتھی فکر یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اپنی اولاد کو بیٹھ کے سمجھاتا ہے، او میرے پترو، اور تم نے دیکھا ہے وہ فلاں 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 کتنے امیر تھے، کتنے چودھری تھے، کتنے مالدار تھے، انہوں نے پرواہ نہیں کی اور ان کا مال اجڑ گیا سارا، آج وہ دانے دانے کے فقیر ہو گئے۔ میرے پترو، ایسا نہ کرنا، اس باغ کی حفاظت کرنا۔ قرآن مجید نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ بھی بڑے پریشان رہتے تھے، دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے یہ باغ اجڑ نہ جائے۔ قرآن مجید نے یہ بات کی ہے، یہ آپ کو ہر نماز کے اندر، امام ہو، مقتدی ہو، کوئی فرض پڑھے، کوئی نفل پڑھے، کوئی سنتیں پڑھے، کوئی وتر پڑھے، کوئی نماز جنازہ پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھے، اس میں سورۃ فاتحہ لازماً ہر بندہ پڑھتا ہے، اور اس میں اللہ نے یہی سکھائی ہے بات، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں صراط مستقیم پہ رہنے کی کوشش کرنا۔ یہ باغ جو ہے نا، یہ باغ ہرا بھرا ہی رہے، مومنوں کا، مومن ہی مومن نظر آئیں، جس طرف دیکھو یہی بات، اور اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، ہر جگہ یہی بات ہوتی ہو، صراط مستقیم پہ رہنا۔ اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مومنوں،
یہ یاد رکھنا ہے ایک بات، یہودیوں کے پیچھے نہ لگ جانا، اللہ نے ان کو غضب کر کے تباہ اور برباد کر دیا، اور مومنوں تمہارا یہ باغ کہیں اجڑ نہ جائے، ان کے پیچھے نہ لگنا۔ جس طرح مالی کی فکر ہوتی ہے نا میرا باغ کو کچھ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مومنوں کو سمجھاتا ہے، مومنوں ہدایت پہ رہنا، یہودیوں کے پیچھے نہ لگ جانا، وَلَضَّالِّينَ، عیسائیوں کے پیچھے نہ لگنا۔ مغضوب کا مطلب ہوتا ہے یہودی قوم، اور ضالین کا مطلب ہوتا ہے عیسائی قوم، اور ان کے پیچھے نہ لگنا۔ جس طرح وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے تھے، اور تم بے شک نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی امت ہو، تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے ان کے پیچھے لگ کے، ان کے راستے پہ چل۔ نبی علیہ السلام بہت سمجھایا کرتے تھے، لوگو اوے عیسائیوں یہودیوں کے پیچھے نہ لگنا، اوے ان کے پیچھے نہ لگنا۔ ایک دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ میری امت کے لوگ، نبی علیہ السلام سمجھا سمجھا کے گئے، اللہ بھی ہر نماز کے اندر مومنوں کو سمجھاتا ہے عیسائیوں یہودیوں کے پیچھے نہ لگنا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امت کی تباہی جب آنی ہے نا، یہ باغ جب اجڑنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ کیا ہونا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت جو ہے، نبیوں کے سردار کی امت، یہ پچھلی قوموں عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے لگنا شروع کر دے گی۔ جب یہ باز نہیں آئے گی، اللہ پھر تباہ برباد کر دے گا۔ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لوگوں پہلی امتیں جو عیسائی اور یہودی تھیں ان کے پیچھے نہ لگنا، اجڑ جاؤ گے، تباہ برباد ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہ لگنا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب جو ہوں گے نا امتی نئی باز آئیں گے، ان کے پیچھے لگ جائیں گے، باز ہی نہیں آئیں گے۔ جس طرح عیسائی کریں گے ویسے کریں گے، جس طرح یہودی کریں گے، جس طرح ان کا رہن سہن، کھان پین، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، اور ان کے کپڑے اور ان کی عورتوں کے کپڑے اور ان کے بول چال اور ان کے کاروبار، جو وہ کریں گے نا، یہ میری امت نے چپ کر کے ان کے پیچھے لگی جانا ہے، ذلیل ہو جائیں گے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تم ان کے پیچھے اتنا لگو گے چپ کر کے، آنکھیں بند کر کے، ایسے لگو گے کیسے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، شبرم بھی شبرن، فرمایا ایک گٹھ اگر وہ عیسائی یہودی کوئی کسی طرف گیا نا، تسی بھی کہو گے یار اسی بھی ایک گٹھ ادھر جا کے ویکھیے ادھر ہے کی یہ، جانا ضرور ہے، تسا انہاں دے مگروں لینا نہیں، انہاں دے مگر لگتے جانا۔ ذراعم بذراع، اگر کوئی عیسائی اور یہودی ایک گز، ایک ہاتھ کہتے ہیں اس کونی کو لے کے یہ مٹھی تک، اتنا بھی ادھر گیا، مسلمان بھی اس کے پیچھے جا کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا اتنا ان کے پیچھے جائیں گے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا جس طرح انسان کی جوتی نہیں ہوتی، جوتی کے جو پیر ہوتے ہیں تو کس طرح ایک دو برابر ہوتے ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، فرمایا تم ان کے جوت کی طرح، جس طرح جوتی کے دو پیر برابر ہوتے ہیں، تم ان کے پیچھے اس برابری کر کے جاؤ گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی عیسائی اور یہودی کسی گو کی کھوڈ میں گیا ہے نا، گو کی سوراخ میں اگر داخل ہوا ہے، فرمایا میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے انے ہو کے چپ کر کے کہیں گے او چلو اسی بھی ذرا گو دی کھوڈے جائیے ہے کہ یہ کیوں گئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے گل اتنی واضح کی، آپ نے فرمایا لو ان احدہم جامع امہ لفعلتم، فرمایا اتنا پیچھے ان کے لگو گے، اتنا پیچھے لگو گے، اتنا کہ اگر عیسائی اور یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو مسلمان بھی کئی کہیں گے یار اماں نہ ذرا بدکاری کر کے بھی کی ہوتا ہے۔ لفعلتم، فرمایا اگر عیسائی اور یہودی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو مسلمان جو ہوں گے
یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ ضرور لفعلتم، تم بھی ضرور کرو گے ان کے پیچھے، جانا ہی جانا، باز ہی نہیں ہونا تجھے۔ اتنا نبی علیہ السلام سمجھا کے گئے۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے جو بات کہی تھی نا کہ تم نے ان کے پیچھے جانا ہے، صحیح بات ہے، رب کی قسم اللہ کا نبی سچا، مسلمان ان کے پیچھے جا رہے ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے ہر لحاظ سے۔ مسلمانوں کی شادی دیکھ لیں، امیر مسلمان کی شادی اور ایک یہودی کی شادی دیکھ لیں، کوئی فرق مجھے بتا دے، کوئی ناچ کا، کوئی گانے کا، کوئی عورتوں کے کپڑے کا، کوئی رسم و رواج کا، کوئی لین دینے کا، کوئی فرق ان کے پیچھے چپ کر کے محمد الرسول اللہ نے فرمایا تم جاؤ گے تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ اور دیکھ لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دیکھو امت ذرا ان کے پیچھے کیسے جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلاً آپ نے فرمایا یہ جو ہے نا پرانی قومیں عیسائی اور یہودی، آپ نے فرمایا یہ دنیا میں نبیوں کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا، یہ فرقوں میں بٹ گئے اور یہ 71 فرقے بن گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 72 فرقے بن گئے، ایک میں 71 آتا ہے، ایک میں 72 آتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت محمد، اور تم نے بھی ان کے پیچھے لگ کے اپنے فرقے بنانے ہیں، اور تم نے 73 برقے بنانے ہیں۔ یہ آج دیکھ لو، ایمانداری کی بات کہنا، اور لوگوں مار کے اللہ کے پاس جانا ہے، کیا جواب دو گے؟ بتاؤ امت کے اندر یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے۔ میں جان بوجھ کے نام لے رہا ہوں تاکہ لوگ سن لیں، یہ وہابی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے، یہ نشئی ہے، اور یہ سارے کے سارے فرقے بنائے ہیں کہ نہیں لوگوں؟ اور رب کی قسم ان میں کوئی فرقہ بھی محمد الرسول اللہ نے نہیں کہا۔ اور یاد رکھو اللہ نے ہمارا نام جو ہے ہوا سماکم المسلمین، اے امت محمد اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس کے باوجود کہ ساڈا فرقہ، اسی حنفیاں، اسی شافیاں، اسی مالکیاں، اسی سنیاں، اسی بریلویاں، اسی دیوبندیاں، اسی بھابیاں، جان ہی نہیں چھڑ دے ان باتوں کی۔ اور شکر کرو اللہ نے تمہارا نام مسلمان بنایا، لیکن اللہ کا نام دیا ہوا ہمیں پسند ہی نہیں۔ ہم نے یہی بننا ہے، میں حنفی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شافی ہوں، میں وہابی ہوں۔ اور شکر کرو اللہ نے تمہارا نام جو ہے نا اسلام تمہارا دین اور مسلمان ماننے، لیکن تم نہیں مانے۔ ایک سادہ سی بات ہے، فرقہ بندی کا مقصد کیا ہے شریعت کے اندر؟ یہ سادہ دین ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، ان دونوں کے اوپر چلو۔ فرقے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بات تو کہتا ہے کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن مجید کا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کبھی بھی کوئی اختلاف بڑھ گیا نا، اختلاف کو ختم کرو، کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس جا کے دیکھ لو، اللہ نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے، اور فرقے میں نہ پڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لینا۔ اگر جو اللہ نے کہا، رسول نے کہا، چپ کر کے مان لینا۔ فرقہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں مسجد کے باہر لکھا یہ حنفیوں کی مسجد ہے، یہ شافیوں کی ہے، یہ شیعہ کی؟ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں، تم ان کے پیچھے عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح فرقوں بندی میں پڑ گئے ہو۔ ایک سادہ سی بات نبی علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں، کیا؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اس کو کٹ کے پھڑ کے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس میں دیکھ لینا کیا لکھا ہے، فرقہ میں نہ پڑھنا، اور میرا فرقہ نہ کرنا۔ مثلا میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، لوگ لڑائی کا اے کل ہے، اے ساتہ ہے، اے چالی ہے، اے دسواں ہے، اے عرس ہے، فلانا۔ دیکھ لو، اگر قرآن میں ہے تو کرو، اگر نہیں ہے تو چھڈو، دفع کرو۔ فرقہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر محمد الرسول اللہ نے اپنے کسی عزیز کا
آپ کے سامنے اپنی بیٹیاں فوت ہوئیں، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ کی بیویاں فوت ہوئیں، رشتہ دار ہوئے، صحابہ کرام ہوئے. اگر آپ نے کبھی کسی کا کل ساتہ چالیہ کیا تو کر لو، اگر نہیں کیا تو دفع کرو، رد کرو، لعنت پہ. فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے. جو اللہ نے کہا ہے، جو اس کے رسول نے کہا ہے، اس کے اوپر آ جاؤ. آج بھی میں کہتا ہوں لوگوں، ہمارا نام صرف مسلمان، اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لوگوں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو کہ ساری زندگی بھی ایک مسلمان ہو، اور جب مرو تو مسلمان مرنا، فرقہ بندی میں نہ پڑنا. اللہ تو یہ کہتا ہے، لیکن باز نہیں آئی قوم. پھر یہودیوں کی ایک عادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مسئلوں کو بدل دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے. جتنا چاہا کتاب میں اضافہ کر دیا، جتنا چاہا نکال دیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ قرآن مجید، الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک اللہ کے فضل سے ایک ایک حرف اور زبر زیر نقطہ بھی محفوظ ہے. اس میں مسلمان تو وعدہ کاٹا نہیں کر سکے. اور لوگوں، مبارک ہے وہ ماں باپ جن کے بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں. اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں 3 کروڑ مسلمان حافظ قرآن ہے. 3 کروڑ. مبارک ہیں وہ مائیں، مبارک ہیں وہ باپ جن کے بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں. اللہ کے فضل سے ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں. اب مسلمان یہ تو کر نہیں سکے، لیکن ایک کام مسلمانوں نے کر لیا، مسئلے جھوٹے بنا لینے. عیسائیاں مثلاً اپنے کو آپ سنو نا ادھر ادھر، لو جی نبی پاک نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے تیرے نبی نو اپنے نور دے وچوں بنایا، وچوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی اللہ بڑا نور ہے، وہ چھوٹا نور ہے. اللہ کے نور سے نعوذ باللہ جس طرح کے کاٹ کے بنایا نا، اس میں سے بنایا تیرے نبی کو اپنے پاس. جھوٹے مسئلے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس کائنات میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بتانے والے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ گپ ہے. لیکن مسلمان باز نہیں آئے. جھوٹے مسئلے جس طرح عیسائی یہودی بناتے تھے، انہوں نے بنانے شروع کر دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ جو بات کی نا، تم ان کے پیچھے لگو گے. یہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات کی تھی کتنے سچے ہیں. رب کی قسم، محمد الرسول اللہ سر کے ایک ایک بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سچے ہی سچے. یہ دیکھو مثلاً آج بھی اگر بائبل دیکھو نا، بائبل جو عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے، عجیب بات ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اس میں کمی بیشی کر کے پتہ کیا کیا ہے. جب اس کی کتاب نکالے نا، زبور، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، ایسے جب آپ زبور نکالو تو زبور کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں. جس طرح ہمارے قرآن کے رکوع ہیں نا، بائبل کے بھی رکوع ہیں. ان رکوعوں کے اوپر لکھا ہوا ہے اس رکوع کو پڑھنا ہے تو ٹولکی کے اوپر پڑھنا ہے، اس رکوع پر پڑھنا ہے تو چھینے چھمکے کے اوپر پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے سرنگی کے اوپر پڑھنا ہے، اگلے رکوع کو پڑھنا ہے ہارمونیم کے اوپر پڑھنا ہے. یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب جو قرآن مجید کی طرح آسمان سے زبور اتری تھی، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا. آج بھی جا کے آپ چلے جائیں، جا کے گرجے کے اندر جا آپ دیکھیں، اگے ٹولکیاں والے بیٹھے ہوندے نے، وہ کتاب جڑی ہے نا انہوں نے ٹولکیاں تے پڑھ دے. اب ہماری کتاب کو ابھی تو مسلمانوں نے نہیں پڑھا ٹولکیوں کے اوپر، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے یہ ٹول ٹمکا جو ہے نا اس کو جائز کرنے کی کوشش کی ہے. جی دلی سے ایک بندہ سی بابا چشتی، وہ بابے چشتی نے کہا ٹول ٹمکا جائز ہے، اور رب کا قرآن اس کو حرام کہتا ہے.
نبیوں کا سردار محمد الرسول ڈھول ٹمکے کو یہ میوزک کو حرام کہتا ہے، بابے چشتی کی کیا حیثیت ہے وہ یہ کہے کہ، اور آج کیا ہے قوالیاں ہو رہی ہیں، اور جس اللہ نے حرام کیا، جس نبی نے حرام کیا، اس نبی کا نام ٹولکی کے اوپر لے رہے ہیں، سرنگی کے اوپر اس نبی کا نام، اور جی قوالیاں ہو رہی ہیں، ٹولکیاں چل رہی ہیں، سرنگیاں اور تالیاں وہ جو قرآن مجید نے بات کہی تھی، ماں کا نہ صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ، یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کی نماز جو یہ ایک قسم کی عبادت ان کی یہ تھی کیا کہ وہ تالیاں اور ٹولکیاں بجاتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے۔ آج مسلمان بھی کہتے ہیں قوالی لازرہ سواد اے سواب نعوذ باللہ، اور جس کو نبی محمد الرسول اللہ حرام کہتے ہیں اسے انہوں نے ثواب رکھ لی۔ اللہ کا شکر ابھی قرآن مجید تو نہیں، لیکن مجھے پچھلے تقریباً 6 مہینے ہو گئے، ایک بندے نے باہر سے اس نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ آپ صاحب یہ ذرا دیکھو، یقین مانیے میں کانپنا شروع ہو گیا، وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کی بات سچی ہو گئی۔ ایک بندہ سورت پڑھ رہا تھا، قاف والقرآن المجید، سرنگی کے اوپر قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ رب کی قسم میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کانوں سے سنا ہے کیا، اور مسلمان بھی یا عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے جس طرح کے وہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، سرنگیوں کے اوپر، میوزک کے اوپر مسلمانوں نے بھی ہولی ہولی شروع کر دیا ہے۔ میوزک کے اوپر پہلے قوالیاں کہیں، نبی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کائنات کے امام کا نام اللہ کا لیا، اور اب ہولی ہولی جی 1-2 بندے نے قرآن پڑھنا بھی قل ہو اللہ بھی شروع کر دی، سرنگی کے اوپر پڑھنا، نبی کے پیچھے ان کے پیچھے لگ رہے ہیں باقاعدہ۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عورت تھی بنی مخزوم کی، اس نے چوری کی، نبی علیہ السلام نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو۔ نبی علیہ السلام کے، اور بنی مخزوم بڑا قبیلہ سی، ابو جہل کا قبیلہ بنی مخزوم، اس کے قبیلے کی تھی وہ، لیکن مسلمان ہوگی، بس اس نے چوری کر لی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو، وہ کہنے لگی یار ساڈی بدنامی بڑی، ہاتھ کٹیا گیا تھا۔ کوئی بندہ لبو جڑا سفارش کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کہے اے وڈا قبیلہ ہے، بدنام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام بڑا پیار کرتے ہیں حضرت اسامہ کے ساتھ، حضرت اسامہ کو انہوں نے کہا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ قبیلہ بدنام ہو جائے گا، ہاتھ نہ کٹو۔ آپ نے فرمایا اسامہ تم سے پہلے پرانی امتیں عیسائی یہودی وغیرہ وہ اس لیے تباہ برباد اور ہلاک ہو گئے کہ جب ان کا بڑا کوئی جرم کرتا تھا تو اس کی سزا اور دیتے تھے، دوسرے کی سزا، ماڑے غریب کی سزا اور ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہماری جیلوں کے اندر امیروں کی جیلیں اور ہیں، اور آ رہا جی اے سی لگا جی جیل جی 2 ٹائم جی دیسی مرغی دا شورا جاندہ ہے جی انہوں نے، وہ جی شورے تو بغیر روٹی نہیں کھا سکتا، یہ جیل ہے۔ اور غریب آدمی جو ہے وہ پرانے ٹکر پی کے انہوں نے کسی طریقے نہ، ان کے لیے اور سزا، ان کے لیے اور سزا، ان کی اور جیل، ان کی اور جیل۔ یہ بھی یہودیوں کے پیچھے محمد الرسول اللہ نے فرمایا تم لگو گے تباہ برباد ہو جاؤ گے، یہ باغ سارا اجڑ جائے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات کہی جو مسلمان یہودیوں کے پیچھے لگے، کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جب سلام کرتے ہو ایک دوسرے کو عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح نہ کیا کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ عیسائیوں کی طرح ہم کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیلو ہیلو، یا فرمایا محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ اور ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ اور اپنے سر کو چکا کے سلام کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، آج دیکھ لے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، ذلیل ہو جاؤ گے، یاد رکھیں۔ آج کل بھی دیکھ لیں، ٹاٹا بائے بائے، ہائے ہائے، صبح کا سلام، مارننگ سلام، فلانا سلام، فلانا سلام۔ بالکل ان کے پیچھے پیچھے مسلمان جو ہے انہیں سلام کرنا شروع کر دے، اور بچوں کو سکھاتے ہی یہ ہیں، پاپا کو ٹاٹا کرو، ماما کو ٹاٹا کرو۔
اور لوگوں اور کلمہ نبی کا پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ کا اور یہودیوں کے پیچھے چلتے ہو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات کی, فرمایا یہودیوں عیسائیوں کے پیچھے نہ لگنا. کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں خالف المجوس والنصارى. آپ نے فرمایا مجوسیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنا. کیوں؟ لأنهم يكسرون لحاهم. فرمایا ان کی عادت ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی, یہ داڑیاں منڈواتے ہیں. اور یہ یہودی اور عیسائیوں کا کام ہے. سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد الرسول اللہ, تمام نبیوں کی سنت ہے کہ مسلمان کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے, لیکن یہ یہودیوں کے پیچھے لگیں گے, عیسائیوں کے پیچھے لگیں گے. اور میں بڈھا لگا ہوں نہیں ایسے عمرے, اور تینوں پتہ ہے مر جان جوانی چی مر جا نہیں باز آتے. باقاعدہ طور پہ ان کی طرح نا وہ سارے کام اسی طریقے سے کرتے ہیں. اور پھر شادی اور بیاہ کے موقع پہ ذرا مسلمانوں کی بچیوں کی شکلیں دیکھیں, لگتا ہی نہیں یہ مسلمانوں کی شادی ہے, لگتا ہی ہے صرف لا الہ الا اللہ اگر نکال دیا جائے تو باقی مکمل یہودیوں کی سازش لگتا ہے یہ شادی ساری یہودیوں کی سازش, شادی ان کی, یہ سازشیں ایسی ہیں. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں آتا ہے, آپ ایک دن خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے خطبہ کے دوران جمعہ کا آپ نے نیچے رکھی ہوئی تھی کوئی چیز نکال کے لوگوں کو دکھائی, یہ وگ ہے. آپ نے فرمایا لوگوں جو قوم بالوں میں بال لگاتی ہے, جوڑے میں جوڑا لگاتی ہے, ہماری تو دیکھیں نا ہر دلہن ایک پیچھے سیر بنایا ایک آگے سیر بنایا, والوں میں بال لگاتے ہیں. فرمایا لوگوں یاد رکھو جو قوم اس قسم کے کام شروع کر دے, والا نہ وال جوڑنے شروع کر دے, لعنت ہے رب کی ان کے اوپر اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر آنا ہی آنا ہے. پھر شادیوں میں جو رسمیں ہیں, رب کی قسم ہو لوگوں میری بات دھیان سے سن لو, اور سن لو آج بھی بائبل عیسائیوں کی یہودیوں کی نکال کے دیکھ لیں, اس میں لکھا ہے کہ شادی سے ایک دن پہلے لڑکی والے نوجوان کنواری لڑکیاں لے کے ہار سنگار ان کا کر کے رات کے ٹائم دیوے لے کے منڈے والے دے گھر جان گانے گاندیاں. یہ مہدی اور یہ یہودیوں کی رسم ہے لوگوں بات کو سمجھو, یہ یہودیوں کی رسم ہے. مسلمان کر رہے کہ نہیں جی اسی مہدی لے کے جانا ہے, جی آج کڑیاں والے مہدی لے کے آنی آج ہونا. ہمارے پرانے محلے میں ایک وہ تھے امیر آدمی تھے, سونے کا کام کرتے تھے, سنیارے بڑے امیر آدمی تھے. 10 دن ایتھوں مہدی گئی انہوں دی, ہر دن عورتوں نے وکھرے کپڑے وکھرا میپ وکھرا زیور, امیر سن. 10 دن مہدی اتنے لاہور گئی ہے تو 10 دن لاہوروں مہدی انہوں دیا کڑیاں آئی ہیں, اور 10 دن انہوں نے گانے اتنے گائے نے تو 10 دن گانے انہوں نے اتنے گائے. اور یہودیوں کے پیچھے لگے ہو کہ نہیں؟ اور تم کون ہو بتاؤ مجھے, کون مسلمان کس چیز کے ہو؟ اور پھر ان کی زیادتیوں میں سے جو عیسائیوں اور یہودیوں کی یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی. کیا کہی تھی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آپ نے اپنی وفات سے 2-4 دن پہلے یہ خطبہ دیا, آپ بیمار تھے, خطبے میں آپ نے یہ بات کہی اللہ عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر لعنت کرے. کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک آدمیوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا شروع کر دیں, اللہ کو بھی کرنا سجدہ شروع کر دیا اور اس کو بھی سجدہ شروع کر دیا. اور مسلمان یہ کام نہیں کر رہے, اور یہ کام نہیں کر رہے, قبروں کے اوپر سجدے نہیں کر رہے, ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ نہیں. اور ہمارے گجرانوالے میں تو واہ واہ کیا بات ہے, موج لگی ہوئی ہے. یہ بارلا اڈا وہاں جی ایک درگاہ ہے, درگاہ, اور بندے کی بھی درگاہ ہوتی ہے فقیر کی, جی درگاہ ایک فلاں کی,
اور اس کی قبر جا کے دیکھیں، مسجد کے اندر قبر بنائی ہوئی ہے، سچے ہیں محمد الرسول اللہ کہ جنہوں نے کہا تھا لوگ مسجدوں میں قبریں اور قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیں گے، یہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ملا اسلام آباد میں چلے جائیں، وہاں روڈے والی مسجد کے اندر داخل ہوئے، نال ہی مسجد کے اندر قبر بنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نوشہرہ روڈ چلے جائیں، مولوی چشتی صاحب وہ فوت ہوئے نے، مرے نے، مسجد کے اندر قبر بنا کے گلہ بنا کے، گلہ جو ہے نا اس کی آل اولاد گلے کی مالک ہے، چابی ان کے پاس۔ یہ عیسائیوں یہودیوں والا کام نہیں کیا تم نے؟ کیوں کہتے ہو میں مسلمان ہوں؟ بتاؤ مجھے، اور بتاؤ کس چیز کے مسلمان ہو تم، کس چیز کے مسلمان ہو؟ جو نبی علیہ السلام کہتے تم وہ کرتے ہو، اس کے مخالف کرتے ہو۔ پھر عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر ایک عادت تھی، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عیدیں دی ہوئی ہیں نا، ان عیدوں میں یہ اضافہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے، اللہ نے ان کو عید دی تھی، اور انہوں نے عیدوں کے اندر اضافہ کیا کر کے کیا کیا؟ آج کل جو بائبل کے اندر عیدیں لکھی ہوئی ہیں، وہ عیدوں میں دیکھیں، عید سبت، عید فسخ، عید فطیر، عید پینتیکست، عید چاند، عید نرسنگا، عید کفارہ، عید خیام، عید تجدید، عید پوریم، عید ایسٹر، یہ 10 قسم کی عیدیں جو ہیں یہ اپنے پاس سے بنا کے اللہ کی کتاب کے اندر ڈالی۔ اور جو آج بھی کسی عیسائی کو پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عید دی تھی وہ کدھر؟ ختم، جو اللہ نے عید دی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اپنی بنائی ہوئی 10 عیدیں، جعلی عیدیں جو ہے نا یہ انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ دنیا میں عیسائی جو ہے یہ 11 عیدیں مناتے ہیں، 10 عیدیں یہ، اور 11ویں عید کیا ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں یہ عیدوں کی عید ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 25 دسمبر کو وہ عید مناتے ہیں، کہتے ہیں جی آج عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، آج میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، آج عید میلاد ہے، آج کی عید عیدوں کی عید ہے۔ چلو، اور وہ اس دن کا نام رکھا ہوا کرسمس۔ استغفر اللہ، مسلمان کو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اللہ دے گھر وچ منڈا پیدا ہویا ہے۔ استغفر اللہ، اے جی نعوذ باللہ، اللہ دے گھر منڈا پیدا ہویا ہے 25 دسمبر نو، یہ عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ تمام عیدوں کی عید ہے۔ اور مسلمانوں نے بھی یہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، آپ نے فرمایا لوگو اللہ نے تمہیں 2 دن دیے ہیں، 2 عیدیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، لیکن مسلمان باز نہیں آئے۔ جس طرح اور میرے نبی نے کہا تھا تم عیسائیوں یہودیوں کے پیچھے لگو گے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن 25 دسمبر کو عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام منائے، انہوں نے بھی اپنے پاس سے عید میلاد النبی محمد الرسول اللہ کی رکھ لی۔ اللہ آپ کہہ کے گئے تھے کہ 2 عیدیں ہیں، بلکہ انہوں نے حدیث میں آتا ہے ایک چلاکی کی، چلاکی۔ یہ حضرت عمر کے پاس آئے، سنو، حضرت عمر کے پاس کچھ یہودی آئے بڑے ادب کے ساتھ، جی کہنے لگے عمر ایک ساڑھے دماغ وچ گل آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بولو؟ امیر المومنین کہنے لگے بتاؤ۔ کہنے لگے تواڈے قرآن وچ ایک آیت اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہنے لگے ہاں، آپ نے میں ہاں قرآن میں، کہنے لگے اور کدی ایت ساڈے تے اتر دی نا، رب دی قسم اساں اس دن نو عید بنا لینا سی۔ عمر تسی بھی عید بناؤ اس دن نو۔ اے حضرت عمر نو چک دینے پہ، دیکھو ذرا حضرت عمر نو کہ تسی، آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ نہیں یہ ایت کب اتری تھی، میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ حج پہ گیا ہوا تھا، 9 تاریخ تھی ذو الحجہ کی، عرفے کا دن تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد شام کے قریب ٹائم تھا، جمعے کا دن تھا،
میں محمد الرسول کے قریب ہی تھا جب جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل نے یہ بات کہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میرے سامنے اتری ہے، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں، اور اتری میرے سامنے ہے، لیکن عمر عید کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ عمر کی یہ حیثیت نہیں کہ اللہ کے دین میں اضافہ کر لے، ادھر جو بندہ جیڑی دل کرتا اپنے کو عید کر لے۔ ادھر نبی علیہ السلام نے جو عیدیں دی ہیں آپ دیکھیں، پتہ ہے کیا، اے جی چھوٹی عید ہے، وڈی عید ہے، اے جی کھانا ہے، سویرے نہیں کھانا، سویرے کچھ کھجوراں کھانیاں نے کہ نہیں کھانیاں کہ آ کے کھانیاں نے، جی غسل کرنا ہے، جاندے تکبیرات پڑھتے جانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جاندے تکبیراں پڑھنیاں نے، پھر نماز ہونی ہے، پھر آندھی بار تکبیراں نہیں پڑھنیاں، پھر رستہ حکم ہے۔ اور بتاؤ جو تم نے عید بنائی ہوئی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ جو عید میلاد بنائی ہوئی ہے نا تم نے، بتاؤ اس دن کیا کرنا ہے، نماز کتنے بجے پڑھنی ہے؟ اور انہوں نے تو بتایا ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام سے بڑے صحابی کئی تھے، حضرت عثمان بڑے تھے، انہوں نے نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، عید منائیں۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ بڑے تھے، آپ کے چچا حضرت عباس بڑے تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں 12 ربیع الاول 63 مرتبہ محمد الرسول اللہ کی زندگی میں آیا، آپ نے کبھی نام ہی نہیں لیا کہ میرے دن جو ہے جی، ایویں لوگوں نے اپنے پاس سے اس کا دن کا نام عید رکھ لی، جس طرح کہ پرانی امتوں نے رکھی، انہوں نے بھی نام اس کا عید رکھ لیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں مسلمان ہونے کے بعد 25 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ عید ہے۔ حضرت عمر کی زندگی میں اسلام لانے کے بعد 29 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا اور انہوں نے نہیں کہا یہ عید ہے۔ حضرت عثمان کی زندگی میں 47 مرتبہ یہ ربیع الاول آیا اور انہوں نے نہیں کہا یہ عید۔ حضرت علی کی زندگی میں 53 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ عید ہے۔ حضرت حسن کی زندگی میں 56 مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ عید ہے۔ حضرت حسین کی زندگی میں 57 مرتبہ آیا اور کسی نے عید میلاد کا نام ہی نہیں لیا۔ نبی علیہ السلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا تھا، یہ شکرانے کے طور پہ۔ او مولویو، او حلوہ خورو، اور لوگاں یہ دیگھا کھانا چٹنا لے ہو، محمد الرسول اللہ سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ تم نے اگر یہ نیکی پہ کرنی ہے تو روزہ رکھو۔ تمہیں لگ سمجھ آئے ایک سال 55 جمعے یہ آتے ہیں سوموارے، 55 ذرا رکھو نا تو تمہیں پتہ لگ جائے جی۔ لیکن نہیں نا، مزہ وہ ہوتا ہے انج حلوے دیاں پلیٹاں چل دیاں ہون، بریانی چل دی ہوئے، انج کھانا انج ککڑ ہوتا ہوئے، انج چھوٹے گوشت تے قیمے دیاں ٹکیاں تے فلاں تے یہ تے وہ، اوئے عید ہوندی ہے، اور یہ تمہاری عید ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کی عید تھی وہ کیا تھی دیکھ لیں۔ اور آپ تو اس دن کیا تھے؟ آپ روزہ رکھتے تھے ہر سوموار۔ پھر عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے 1,44,000 صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ عید میلاد النبی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد پھر تابعین، انہوں نے نہیں کہا۔ پھر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور کسی نے نہیں کہا یہ بھی کوئی عید ہوتی ہے نئی عید۔ اور کیا دنیا میں کوئی نئی عید نکال سکتا ہے دین اسلام کے اندر؟ پھر محدثین آ گئے، امام بخاری آ گئے، امام مسلم آ گئے، امام ترمذی آ گئے، امام نسائی آ گئے، ابن ماجہ آ گئے، ابو داؤد آ گئے، امام بیہقی آ گئے، دارقطنی آ گئے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اپنے پاس سے عید بنانی ہے کوئی، لیکن لوگوں نے ایسے بنا کے باقاعدہ طور پہ جعلی چنڈیاں لا کے، اور دنیا میں وہ بھی کوئی عید ہے کہ جس میں عورتوں اور مرد باہر نکل کے آ کے اللہ معاف کرے مشغولے لگائے ہوئے نے۔ ذرا رات کے ٹائم دیکھنا جا کے، آپ نوشہرہ روڈ پر دیکھنا کیا ہوتا ہے، عورتاں کڑیاں منڈے آئے نے
اور حافظ آباد جا کے دیکھنا، وہاں مقابلہ ہوتا ہے، اپنی اپنی عورتوں کو بنا سنوار کے میک اپ کرا کے بازاروں میں لے کے آتے ہیں، جی عید ہے۔ اے اللہ کا نبی تو اسے عید نہیں کہتا، تم ہم اپنے پاس سے کہتا نبی۔ یہ جو عید میلاد النبی جسے کہتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ کسی نے منایا۔ یہ 362 ہجری نبی علیہ السلام کے 400 سال بعد مصر کے اندر وہاں ایک شیعہ حاکم تھا، اس نے آ کے پہلی دفعہ یہ عید میلاد النبی اس نے شروع کی تھی۔ اور مسلمانوں کے اندر جو دوسرے سنی مسلمان ہیں، انہوں نے 6 صدی نہ 7ویں صدی کے اندر انہوں نے، اور شاہ اربل عراق کا علاقے کا ایک بادشاہ تھا، وہ خود بھی ناچتا تھا، خود بھی پنگڑے پاتا تھا، ٹول کے آگے بڑیاں لڈیاں یہ اس نے یہ کام نکالا تھا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے صرف 2 عیدیں دے کے گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سارے کام جو عیسائی اور یہودی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی محمد۔